أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ. اور قسم ہے ہانپتے ہوئے گھوڑے کی، اور قسم ہے ایسے گھوڑے کی جن سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جن کے ٹانپوں کے ذریعے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور ایسے گھوڑے کی جو صبح سویرے شبخون مارتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے گرد و غبار اٹھتا ہے، اور اسی گرد و غبار میں وہ کسی مجمع میں گھس پڑتے ہیں. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود ہی اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے. اور وہ اپنے مال کے معاملے میں شدید محبت رکھتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سب نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی حاصل کر لیا جائے گا. بے شک ان کا رب ان کے بارے میں باخبر ہے، یا اس دن باخبر ہونے والا ہے. محترم سامعین و ناظرین، یہ سورۃ العادیات ہے اور انتہائی مشہور سورہ ہے. اس میں کل تقریباً 11 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. عامہ پارہ کی سورہ نمبر 100 ہے، 100 نمبر کی سورہ ہے. صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور اسی میں بہت سارے صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. لیکن اس کے مضامین اور مضمون کا انداز بیان جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ واقعی طور پر مکی ہے، مکے میں نازل ہے. اور مکے میں بھی اس وقت نازل ہوئی ہے جب بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدائی دور تھی، اور چھوٹی چھوٹی سورہ نازل ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی آیت کی شکل میں، اور اسی میں جو ہے کفار و مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول اپنا پیغام رکھتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سماج میں، کسی معاشرے میں لوگوں کا ایمان و عقیدہ اگر آخرت پر نہ ہو تو اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی کے لوگوں میں کتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے، کتنی پستی آ جاتی ہے، اور کوئی بھی خیر کا کام وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس پر بھی وہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے ذریعے سے غریبوں کی وہ مدد کرنا نہیں چاہتا. تو اس چیز کو جو ہے اس سورہ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو یہ اس کا جو ہے تھوڑی سی جو ہے اس کے بارے میں معلومات. اب آئیے ایک آیت کو انتہائی مختصر وقت مجھے ختم کرنا ہے. عرب کے معاشرے میں بھی آپ کو تھوڑا جانا پڑے گا کہ عرب کے معاشرے میں جو فساد فی الارض مچا ہوا تھا، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جاتا تھا، اور ظلم و ستم عام تھا. اس وقت جو ہے کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، اور جب رات آتی تھی تو سب پریشان ہو جاتے کہ رات کے وقت
کہیں کسی قبیلے کا ہم پر حملہ نہ ہو جائے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا. اور یہ حملہ کس ذریعے سے وہ کرتے تھے؟ گھوڑے کے ذریعے سے. شبخون مارنا ہے، کسی قبیلے پر صبح صبح چڑھائی کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اونٹ لے کر جائیں گے تو واپس آنے میں پکڑے جائیں گے. اونٹ تو سست رفتار جانور ہے، گرچہ وہ ریگستان میں جانور ہے، لیکن گھوڑا جو ہے تیز رفتار جانور ہے. گھوڑا لے کر جائیں گے، جلدی حملہ کرنا ہے، مال لوٹنا ہے، لوٹ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ واپس آ جانا ہے. تو اس سورہ میں یہ کہا گیا کہ جیسے ایک انسان ہے، ایک گھوڑا خریدتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنے غلط کام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو بھی گھوڑا انکار نہیں کرتا ہے. حالانکہ گھوڑے کو پیدا انسان نے نہیں کیا، گھوڑے کو بڑا انسان نے نہیں کیا. گھوڑے کی تمام بنیادی ضرورتیں انسان، چارہ جو کھلاتا ہے وہ بھی انسان نے پیدا نہیں کیا. پھر بھی گھوڑا ایک انسان کی بات مانتا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے جہاں انسان چاہتا ہے اسی مجمع میں گھس جاتا ہے، اسی میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، یا اسی غلط کام کے لیے وہ جو ہے اپنے پالنے والے کو لے کے چلا جاتا ہے. تو کہا گیا جب گھوڑا اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے انسان کے محض دیکھ ریکھ کرنے کی وجہ سے، تو انسان کو اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے. یہ مثال ہے. یہ اس کو جو ہے یاد رکھیں گے تو اس سورہ کا مضمون پورا یاد ہو جائے کہ جو عارضی رب ہے گھوڑے کا، انسان، اس کا فرما بردار گھوڑا اتنا زیادہ ہے، تو ایک انسان کو اپنے حقیقی رب کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے. اسی رب نے اس کو مال دیا، دولت دی، جسم دیا، جان دیا، خود گھوڑا بھی اسی اللہ نے دیا، تو پھر اسے کتنا فرما بردار ہونا چاہیے. اور جس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار آئے، تو اس پہ اسے لبیک کہنا چاہیے. اگر مالی قربانی دینے کا وقت آئے تو وہ مال پر جو ہے بخیل بن کر نہ بیٹھ جائے، جانی قربانی دینے کا وقت آئے تو اپنے پاؤں کو پیچھے نہ لے لو. تو اس مضمون کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے. اب جو ہے رب کا فرما بردار کون ہوگا؟ جس کا ایمان بالآخرت مضبوط ہو، جو جانے گا کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. جس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے. آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بخشا ہے، جو دیا ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا، اور اگر میں خرچ کرتا ہوں تو بھی جان لے گا. تو اس انداز سے اس سورہ میں کہا گیا. اب شبخون جو ہے مارتے تھے صبح صبح، بالکل الگ، اور ظلم و ستم کی ایک جو ہے آندھی تھی، شبخون مارتے ہیں. گھوڑا جب دوڑتا ہے اسپیڈ میں، دیکھیں زمین کی مٹی سے کتنی چنگاریاں نکلتی، مٹی خود جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتی، نکلتے. اسی چنگاری کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا تعارف کرایا. پھر 4 قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے بارے میں بڑا ناشکر ہے. وہ خود چاہتا ہے کہ میں جس کی پرورش کرتا ہوں، میں جس جانور کو دیکھ ریکھ کرتا ہوں وہ میرا فرما بردار ہے اور فرما برداری کرتا ہے. پھر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا جو رب ہے میں اس کے بارے میں ناشکرہ کیوں بنوں، میں کیوں نہ اس کی فرما برداری کروں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فرما برداری کرو، ناشکرہ مت بنو. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک اہل علم آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی قیمتی دولت سے نوازا ہے، تو علم کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان قائم کرے، علم کے ذریعے سے دنیا کی اہل دنیا کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کام کریں. اب علم کی جو ہے، علم کے مختلف طرح کے علم ہوتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے شریعت کا علم رکھتا ہے، کوئی دوسرے علوم میں ماہر ہے. تو ان تمام علوم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یا ان تمام علوم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ انسان کی بہبود کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے اور انسانیت کو
اس کے رب سے جوڑنے کے لیے وہ اس علم کو استعمال کرے، ہے نا؟ جیسے ٹیکنالوجی کا علم کسی کو دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی قوم کو دیا ہے، تو اس قوم کا جو ہے حق کیا بنتا ہے کہ انسانوں کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ پہنچائے، لیکن اسی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے اور اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ظلم پھیلانے لگے، عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے لگے، بوڑھوں اور بزرگوں کو مارنے لگے، تو یہ جو ہے اس علم کا ناشکرہ پن، یہ کفر ہے اس علم۔ تو یہ جو ہے اس بات کی اس میں ہدایت کی گئی کہ ان الانسان ربہ لکنود، انسان اپنے رب کے معاملے میں بڑا ناشکرہ ہے اور کسی کو گواہ نہیں بناتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس بات پر خود ہی گواہ ہے، وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے۔ جس ڈاکٹر کو بھگوان بننا چاہیے تھا وہ ڈاکٹر جو ہے خیانت کرتا ہے اور مریض کو لوٹ لیتا ہے، لیکن اس کی بیماری کا جیسا علاج کرنا چاہیے تھا ویسا علاج نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایمان بالآخرت کی کمزوری کی وجہ سے۔ جس کے دل میں ایمان بالآخرت ہوگا وہ اس طرح کی غداری نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اپنے مال کے معاملے میں بہت ہی وہ شدید محبت رکھتا ہے۔ خیر کے معنی بھلائی کے بھی آتے ہیں اور خیر مال کو بھی کہتے ہیں، جو عربی میں خیر مال کو بھی کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ جو ہے ایک آیت ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا، انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ قبر میں پڑا ہوا ہے اسے بھی باہر نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینے میں ہے اسے بھی نکال لیا جائے۔ دیکھیں دنیا کی عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں یہی فرق ہے۔ حالانکہ دنیا کی عدالت بھی اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انسان نے جو جرم کیا ہے وہ اس کا موٹیو کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اس کے لحاظ سے بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے عدالت، لیکن وہ انسان کی نیت کو نہیں جان سکتی ہے، ظاہری طور پر ہی وہ جان سکتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے سینے کے اندر جو نیت چھپی ہوئی ہے، جو ارادہ چھپا ہوا ہے، جو موٹیوز چھپے ہوئے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اسی لحاظ سے فیصلہ ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر کے بھیدوں کو بھی، رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ایسے تمام ناشکرہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو بھی ہم ناشکری کریں گے ہماری گرفت ہوگی اور ہمارا برا انجام ہے۔ تو یہ اس جو ہے سورہ کا مقصد ہے اور اس کا مضمون بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار دل عطا فرمائے، شکر گزار جو ہے زبان عطا فرمائے، اور ہم تمام اپنے تمام کام سے، روز مرہ کے کام سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بنیں اور اس کی جناب شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔